السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو بہت خاص ہونے جا رہی ہے۔ دوستو، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے، شکریہ۔ سامعین کرام، ضلع بجنور اتر پردیش سے ایک بڑی حیران کن خبر آ رہی ہے۔ وہاں پر ایک قاری صاحب کی قبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا ایک بڑا حیران کن معاملہ سامنے آیا ہے۔ ان کے جسم سے ان کی گردن کو الگ کر کے کوئی ظالم نکال کر لے گیا ہے اور کسی نے جادو ٹونے کی یہ حرکت کی ہے۔ ملی جانکاری کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ قبر سے گردن کاٹ کر لے گئے۔ اتر پردیش ضلع بجنور میں مشہور اسلامک عالم قاری سیف الرحمن کو 25 جولائی 2024 کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کی قبر کھودی ہوئی ملی اور ان کے جسم سے ان کی گردن غائب تھی۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کسی ظالم جادوگر نے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ نگینہ بجنور لوک سبھا سانسد چندر شیکھر آزاد نے اس تعلق سے بیان دیا ہے اور بجنور پولیس سے اس تعلق سے کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی گھٹنا بڑی شرمسار کر دینے والی گھٹنا ہے۔ بجنور پولیس اس معاملے کو گیان میں لے اور مجرموں کے خلاف کڑی کارروائی کرے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے، کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی مکمل مغفرت فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جس ظالم نے اس طرح کی بڑی گندی حرکت کی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرمائے، نشان عبرت بنائے، آمین۔ دوستو، ایک اور بڑی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ امتیاز جلیل صاحب قابل تعریف انسان ہیں اور ان کے تمام ساتھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتاتے چلے، مہاراشٹر کے مسلمان بلکہ پورے بھارت کے مسلمان آنکھیں کھول کر دیکھ لیجئے، کسی بھی سیکولر نیتا نے، لیڈر نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی گرفتاری کے خلاف آواز تک نہیں اٹھائی۔ امتیاز جلیل جو مجلس اتحاد المسلمین کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، وہ سینہ تان کر مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آپ کو ایک خاص بات یہ بھی بتائیں کہ اس بہت بڑے قافلے میں جو اورنگ آباد سے 15-20 گھنٹے کا سفر کر کے ممبئی پہنچا، اس قافلے میں ایک ہندو بھائی نے اپنی 100 گاڑیاں بھیجی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ پربھنی کے ایک ہندو بھائی نے اس بہت بڑے قافلے میں اپنی 100 گاڑیاں دی۔ سلام ہے ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اس کے نعم البدل عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، امتیاز جلیل صاحب نے رات اس بہت بڑے مجمع کے سامنے جو بیان دیا ہے اس کا کچھ حصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امتیاز جلیل صاحب نے کہا کہ ہماری پہلی مانگ یہ ہے کہ گستاخ رسول رام گری مہاراج کو گرفتار کیا جائے۔ دوسری مانگ یہ ہے کہ مفتی سلمان ازہری کو رہا کیا جائے۔ اللہ ان کے حوصلے کو، ہمت کو سلامت رکھے، صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ مسلمانوں کو آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے۔ وقف بورڈ ترمیمی بل کو لے کر کس کے زیادہ بیانات ہیں، کون چیخ چیخ کر مسلمانوں کو جگا رہا تھا، مسلمانوں سے اپیل کر رہا تھا، اور اب نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، اس تعلق سے کون چیخ رہا ہے، کون مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہے اور کون سو رہا ہے، کون اپنی مستیوں میں مست ہے۔ آپ سب لوگ سمجھدار ہیں۔ اپنے لیڈر کو، اپنے پارٹی کو، اپنے سماج کو اور اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی ضرورت ہے۔ تفرقہ بازی، مسلک بازی ختم کر کے، تمام اختلافات ختم کر کے مسلمانوں کو ایک ساتھ متحد رہنے کی بہت ہی زیادہ اس وقت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھارت کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے۔ دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے، کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ یہ جو 15-20 گھنٹے کا سفر طے کر کے اورنگ آباد سے یہ بہت بڑا قافلہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے رام گری مہاراج کے خلاف ممبئی پہنچا اور نفرت کو ختم کرنے کی مانگ کی اور اس بدبخت پنڈت کی گرفتاری کی مانگ کی، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو یہ منظر کیسا لگا؟ اس قافلے کے تعلق سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دوستو، کمنٹ میں ضرور لکھیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔